أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھنے کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم نماز کے ترجمے کا یہ سلسلہ سیکھتے ہوئے قرآن میں آنے والے الفاظ کے معنی کو سیکھ پا رہے ہیں. آج کے سبق میں ہم تشہد اور اس کے ساتھ گرامر کے کچھ نئے اشارے، آج تک جو اشارے ہم نے سیکھے ان کے علاوہ ہم کچھ نئے اشارے بھی اس میں ایڈ کریں گے. تو ھذا ھؤلائی ذالک اولئک ھذہ ھؤلائی تلک اولئک، یہ نئے اشارے بھی آج انشاءاللہ ایڈ کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم، اور اس طرح آج کے صرف ایک گھنٹے کے اندر ہم 13 نئے الفاظ جو قرآن میں 1456 بار آئے ہیں وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے ہم 27,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے. تو آئیے تشہد کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، اور تشہد کو سنا تو اب ہم باری باری اس کو پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی ودی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. اگر میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے شروع کرتے ہی کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں تو ذرا مجھے بتائیے، یہ جو آپ کے سامنے التحیات کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا سٹرکچر کون مجھے بتا سکتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گرامر کی روح سے یہ لفظ کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیں گے اس وقت آپ سب. جی تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ میں سے کون مجھے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جی چیٹ باکس میں لکھیے، چیٹ باکس میں سب لوگ. اچھا جی، جواب آنا شروع ہو گیا ہے. مسز سلمان سب سے پہلے نمبر لے گئی، انہوں نے کہا اسم میں خاص ہے. برادر نوید احمد خان بھی فرما رہے ہیں. اور بھی توجہ کریں نا، کچھ اور کیا چیز نظر آ رہی ہے اس میں؟ ماشاءاللہ سسٹر طاہرہ فرما رہی ہیں کہ یہ اسم جمع مؤنث ہے. ویری گڈ. اور کوئی؟ تو ساتھ ساتھ ہی دیکھیں، جو بھی سیکھ رہے ہیں نا ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے. ہم نے وہ رٹے والا کام نہیں کرنا کہ ایک دفعہ رٹا لگاتے جائیں گے، نہیں. ساتھ ساتھ ہی ہم نے مؤنث کی جمع سیکھی ہے، اسم کی نشانیاں سیکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل الف لام اور تحیات ہے، اور یہ خاص اسم. اور الف لام کا آپ کو پتہ ہے نا ایک معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا؟ کہ سب کے لیے، تمام کے لیے بھی آتا ہے. تو لفظ ہے تحیہ. تحیہ سے تحیات، تحیات جمع کا بن گیا. تو الف لام سبھی قولی عبادتیں، قولی جو منہ سے کہی جائیں، سبھی قولی عبادتیں منہ سے جو عبادات کی جائیں. تو تحیہ کی جمع تحیات. تو التحیات الف لام لگنے سے سب کی سب قولی عبادتیں، جو ذکر جو منہ سے عبادات کی جائیں وہ. مثلاً کیا کیا؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتا دینا، مشورہ دینا، اور سب اللہ کی خاطر کرنا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں. تو التحیات سبھی قولی عبادتیں. بڑی مزے کی چیزیں آج کے اس میں ذرا توجہ سے سنیں. للہ، اس کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے. کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ پہلے تو ٹکڑے بتائیں مجھے کتنے ہیں. للہ بالکل ٹھیک ہے.
ہاں اس کے دو ٹکڑے بن گئے، اور ایک لی اور ایک اللہ، ٹھیک ہے جی. تو اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے الحمدللہ ہی میں ہم نے پڑھا تھا. تو ٹھیک ہے جی، سسٹر حنا فاطمہ بھی صحیح فرما رہی ہیں. اچھا دیکھیں، الحمدللہ التحیات للہ، اسی پیٹرن پر یہ آ گیا. آگے پڑھتے ہیں ہم صلوات والصلوات. وا کا معنی آپ سب کو آتا ہے. صلاح سنگولر ہوا، گولتا ہٹا کر الفتا لگائی تو پلورل بن گیا، مؤنث کا پلورل ہے یہ. سبھی بدنی عبادتیں، ٹھیک ہے، سبھی بدنی عبادتیں. تو صلاۃ اصل میں کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کو، تو نماز میں ہمارا جسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے کہا تحیہ، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں. صلاۃ سے صلوات، سبھی بدنی عبادتیں. اور بدنی عبادتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ نماز بدنی عبادت بھی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں آج کل الحمدللہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے، بدنی عبادت ہے. حج کے لیے چل کر جاتے ہیں، تربیت کرنا، کسی کی مدد کے لیے چلنا اٹھنا، ہاتھ بٹانا، تعلیم دینا، دعوت کے لیے گھر سے نکل کر جانا، تبلیغ کرنا، تو یہ سب کیا ہوں گی؟ بدنی عبادتیں. ہمارے جسم کے اجزاء اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے. تو اگلی چیز ہے والطیبات، یہ بنا ہے طیبہ سے. طیبہ آپ نے طیب یا طیبہ کا مطلب آپ سب نے پڑھا ہوگا صاف ستھرا، طیب پاک، ہے نا؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو طیبہ سے طیبات. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں اسکرین شیئر کریں. اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے جی، یہ کنفرم کرتے گا کوئی؟ سر اسکرین، آڈیو، آپ کے اینڈ ویڈیو پر سارا ایشو کچھ ہوگا. کلیئر ہے سر. جزاک اللہ. تو سسٹر آپ اپنے اینڈ پر اپنا انٹرنیٹ کنیکشن یا خود چیک کیجئے، ری سائن ان کر لیجیے. تو ہم بات کریں طیبہ. طیبہ کی جمع طیبات، مؤنث کا صیغہ تھا، گولتا ہٹی الفتا لگی، طیبات بن گیا. اور سبھی مالی عبادتیں، ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ سبھی مالی عبادتیں. ہاں البتہ اچھا پہلے تو مالی عبادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقات. تو آج کل رمضان ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو بھی صدقہ روٹین میں دیتے ہیں تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، نہیں دیتے تو روز دینے کی کوشش کریں. اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں ہمیں زیادہ فوائد ہیں، تو انشاءاللہ جتنا بھی آپ کم از کم 1 روپیہ 2 روپیہ 1 کھجور کچھ بھی تو خیرات وغیرہ دینا. اچھا اب یہ مالی عبادتیں ہم نے کہا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات. اصل میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، یہ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کر دیتی ہے، مال کو پاک. تو اس لیے ہم اس سے یہ لفظ لے رہے ہیں طیب، پاک سے سبھی مالی عبادتیں. یہ جو تینوں الفاظ آئے نا، ان کے لٹرل معنی اور ان کے جو ورڈ ٹو ورڈ معنی ہے، تحیہ کہتے ہیں تعظیم کو، تو تحیات تعظیمی کلمے بھی بنے گا، تعظیمی ادب والے کلمے. والصلوات نماز کو، عبادت کو بھی کہتے ہیں صلاح، تو ساری عبادتیں. اور طیبات ساری پاکیزگیاں، جو اس کا اصل معنی ہے، لفظی معنی. ٹھیک ہے، تو اب دونوں معنی میں آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. تو سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں. مال یوں گنتے ہیں نا ذرا کیش کو، تو میں یہ اشارہ کرتا ہوں کہ بھولے بھی نہ ہو. 3 چیزیں ہیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ معنی بھی ذہن میں رکھیں، تحیات تعظیمی کلمے، صلوات عبادات، اور طیبات پاکیزگیاں، سب اللہ کے لیے. تو یہ کتنی زبردست قسم کے کلمات ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ ہم نے کہا ہر چیز اللہ ہی کے لیے، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے. اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قولی عبادات میں نماز، ذکر، تلاوت اور یہ سارا کچھ، بدنی عبادات میں روزہ، حج اور چلنا اور آنا اور جانا، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب اللہ کے لیے، تو یعنی
آپ ذرا اس پر غور کریں کہ کتنی ایک ہولسم قسم کی بات ہم کر رہے ہیں. قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں. ٹھیک ہے. تو التحیات کا صحیح ترجمہ، یہ دونوں ہی صحیح ترجمے ہیں، لفظی ترجمہ اور لٹرل ترجمہ جو ہوتا ہے نا. تو لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے تحیہ تعظیم کہتے ہیں نا تحیہ. تو تحیات تعظیمی کلمات، تو کلمات تعظیم، تو ہم اسے قولی عبادتیں ترجمہ کر رہے ہیں آسانی کے لیے. تو اللہ کے لیے سب. اچھا یہاں اب جب اتنی زبردست بات ہو رہی ہو تو ایک حدیث کے تناظر سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر ہمیں کرنا کیا چاہیے. بخاری و مسلم میں متفقہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہیں، آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نہ جو خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر توکل اللہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. اب اتنی پیاری حدیث، اتنی بڑی چیز کہ 70,000 ایسے آدمی کوئی حساب کتاب ہی نہیں، سیدھے جنت میں. یہ سنتے ہی دیکھیں اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. اب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، اس کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ آپ کا جھکاؤ کیا ہے. آپ نے نیکی کی بات سنی، آپ نے کہا یا اللہ، یہ تو فوری کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی ایسا کر دے اللہ، تو آپ نے فوری آگے سے فرمایا تم ان میں سے ہو. اب اس کے بعد کسی ایک اور صحابی نے دیکھا یہ مفت میں جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا عکاشہ اس پہ تم پر سبقت لے گئے. تو میں اور آپ سب لوگ یہ ذہن میں رکھیں جب بھی نیکی کے کام کی دعوت ملے، نیکی کے کام کی دعوت کوشش کریں فوری طور پر اس میں حصہ ضرور ڈال لیں، کم زیادہ دعا کر لیں، نیت کر لیں، پیچھے نہ رہیں فوری. تو اس لیے بعض اوقات میں یہ صدقات سب کچھ دے چکا ہوتا ہوں تو پھر کسی نے کہا جی کہ فلاں جگہ پر ریکوائرمنٹ ہے ایسے ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا چلیں زیادہ نہیں تو کم ہی سے، جتنا بھی کم سے کم بھی ہے کنٹریبیوٹ چلو کر دو کہ یہ نیکی کی دعوت مجھ تک پہنچی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سنتے ہی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس حدیث سے ہم کیا سیکھیں. ہم فوری دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ساری قولی عبادت تیرے لیے کروں، میرا بدن ساری عبادتیں تیرے لیے کرے، میرا مال تیرے لیے خرچ ہو. تو ہم فوری اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہم ایسا ہی کریں. اس سے پہلے کہ کوئی اور سبقت لے جائے تو آپ سب دعا کر لیں کہ اللہ، اور یہ بڑی پیاری ہے، دیکھیں کتنی ہولسم بات ہے، کمپلیٹ. لیکن جب بھی یہ کریں احتساب کریں کہ ہم کرتے کیا اصل میں. تو ہم تینوں میں حصہ لیں، احتساب یہ کریں کہ کیا میری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں یا سارا دن میں ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں، پروفٹ، پالیٹکس، یعنی معیشت، اکنامکس، اینڈ وی آر ڈسکسنگ ایوری تھنگ بٹ اللہ، یعنی دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. تو یہ سوچنے کا پھر بات یہ احتساب اپنا کرے میری قوتیں کدھر لگ رہی ہیں، میرا بدن کس طرف جا رہا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ وہ الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے، ذہن سے کیا سوچ رہا ہے کہ اچھا فلاں سے بدلہ کیسے لینا ہے، فلاں کو جواب کیسے دینا ہے. تو پیسہ کہاں لگ رہا ہے، پیسے سے انٹرنیٹ لے کے اس پر ہم فضول چیزیں تو نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کا دیا ہوا یہ رزق ضائع تو نہیں کہیں کر رہے، ایسے غیر ضروری چیزوں پہ تو نہیں لگا رہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے لیے اچھی جگہ استعمال کی جائے. اس کے لیے پلان کیجئے، چاہے اتنا تھوڑا تھوڑا پلان کیجئے کہ میں روزانہ ایک شخص کو تبلیغ کروں گی، میری زبان جو ہے میں تسبیحات پڑھوں گی، میں اپنے بدن کو، ابھی ماشاءاللہ اس وقت تو الحمدللہ آپ تینوں ہی کام کر رہے ہیں نا، جب آپ مجھے جواب دیتے ہیں قولی عبادت قرآن سیکھتے ہوئے، بیٹھے ہوئے آپ کا بدن مصروف ہے، سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے نیٹ پر آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہیں، تو مالی باتیں یہ ہم اس کلاس میں تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے تینوں کرتے ہیں.
چلیں ذرا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، بڑا پیارا کلمہ ہے یہ، اس کو اچھے سے کلمات کو ذہن میں رکھیں. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، تو آگے آتا ہے السلام علیکہ. السلام سلامتی ہو، علیکہ اور الف لام سے ہم نے کہا تو ہر قسم کی سلامتی ہو. اور سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، سلامت رہنا، سلامتی میں رہنا، پیس میں رہنا. اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، سلامتی ہو آپ پر. علیکہ، علیکہ کہاں سے آیا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کس ٹیبل سے آیا؟ اب تو آپ نے یہ پڑھ بھی دیا ہوا ٹیبل. علیکہ جی کس ٹیبل سے آیا یہ؟ علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. تو علیکہ یہ علی اور کا ہے، آپ پر، ماشاءاللہ آپ پر سلامتی ہو. تو دیکھیں اب آپ کو سارا مطلب بھی آتا ہے. اور السلام علیکہ آپ پر سلامتی، کون کس پر؟ ایھا النبی. تو یہ دیکھیں علیکہ اور ایھا النبی جو ہے نا، یا اور ایھا اور یا ایھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، حرف ندا ہے، پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. سینکڑوں بار قرآن میں آیا ہے یا ایھا یا ایھا، تینوں کا ایک ہی معنی ہے اے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی جمع دونوں طرح سے بنتی ہے، جمع سالم بھی بنتی ہے، دیکھیں جیسے پہلے والی ہے وانون کے اضافے سے، یہ دیکھیں وانون لگا، نبی کا پورا لفظ اور وانون. اور جمع مکسر بھی بنتی ہے، ٹوٹی پھوٹی، یہ والی انبیاء، ٹھیک ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں جس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس پہلے والی کو جمع سالم کہتے ہیں جس میں لفظ جو سنگولر ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں تو ہم نے کہا سلامتی ہو کس پر؟ آپ پر سلامتی ہو اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ، وا اور رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو. اچھا اس سے جو اگلا لفظ ہے نا وہ میں نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے. وبرکاتہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ پہلے یہ بتائیں. آپ کا ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے نا، ایکٹیو بھی ہو جائیں اور برین بھی ایکٹیو رہے. تین ہو گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سب لوگ صحیح فرما رہے ہیں. 3 ٹکڑے اس کے ہوں گے. کیسے ہوں گے ٹکڑے؟ نہیں کوئی 4 کہہ رہے ہیں، نہیں 3 ٹکڑے ہوں گے. تو ذرا بتائیے کیسے ہوں گے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، زیادہ تر لوگ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کرنا، ہاں اس میں لفظ جو برکات ہے نا وہ جمع کا آیا ہے. تو یہ تو رحمت اللہ رحمہ سے بنا تھا، اور یہ دیکھیں برکات سے برکات، برکات سے برکات، تو یہ دیکھیے یہ بنے 3 ٹکڑے. وا برکاتہ، اس کی برکتیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کہا. تو اب 3 عبادات جو شروع میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان کو بہترین کیا. تو لیکن یہ 3 عبادت ہمیں کس نے سکھائی ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ وہ سکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھیں آگے آ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہے نبی آپ پر. تو ساتھ میں ان کے لیے سلامتی، رحمت، اور سلامتی کیا؟ ہر چیز سے محفوظ رہیں. رحمت کیا؟ اللہ کا احسان اور فضل، اللہ محبت سے آپ کا خیال رکھے. اور برکتیں کہ آپ کی ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، بڑھتا رہے. یہ ہوتی ہے برکت، بڑھتا رہنا چیزوں کا، نمبر میں بھی بڑھنا، سائز میں بھی بڑھنا. اور جب آپس میں السلام علیکم کیا کہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، یعنی آپ محفوظ رہیں، آپ کا دین، ایمان، صحت، مال، ہر چیز میرے شر سے، ہر ایک کے شر سے آپ محفوظ رہیں، اس میں کوئی عیب کمی نہ آئے. کتنی پیاری یہ دعا ہے.
اور اگر ہم لوگوں کو سلام بھی کریں ان کے بارے میں غلط سوچیں بھی تو یہ غلط بات ہوگی. تو آپ آج کل لوگوں کا رویہ شروع ہو گیا, کہتے ہیں گڈ مارننگ, ہیلو, ہائی, یہ وہ. تو بہتر ہے کہ سلام کہا جائے, السلام علیکم. بعض جگہوں میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ, یہ بھی کہہ لیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت کا ثواب کمایا جائے. چلیں اس پر نظر ماریے. تیسرا ٹکڑا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام, سلامتی ہو. علینا کا اشارہ آپ سب مجھے بتائیں کیا ہوگا, مطلب بھی آپ سب کو آنا چاہیے. کدھر اشارہ کریں گے, کیا ہوگا, کیا ترجمہ ہوگا؟ علینا, یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. السلام علینا, ماشاءاللہ, ویری گڈ. ساری انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ, ہم پر. علینا, تو دیکھیں اللہ کا فضل دیکھیں, اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ ہم سب کو اللہ نے نماز میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے اور ہم پر سلامتی ہو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا, ہم پر بھی سلامتی ہو. تو اب یہ دیکھیں, یہ شوق سے محبت سے پڑھنے والی چیزیں جب نماز میں آئیں کہ اچھا ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو رہی ہے, ہمارا ذکر آ رہا ہے نماز میں, اللہ کا کریم ہے. وعلی, اور پر, اور کس پر؟ عباد اللہ. کل بھی ہم نے پڑھا تھا عبد, عبد ایک بندہ, اور عباد جمع. عبداللہ اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام. عباد اللہ اللہ کے بندے, اللہ کے غلام. تو اللہ کے بندوں پر بھی جو صالحین ہیں, صالحین تو آپ سب کو پتہ ہے صالح سے صالحون, صالحین دونوں بنتا ہے, اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا, اللہ کا نیک بندے کون ہیں جن پر انعام ہوا؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, 4. یہاں اب کیا ہوا ہے, یہاں پہلے اللہ کے نبی کا ذکر آیا, ان پر سلامتی, پھر ہمارا ذکر آیا, پھر صالحین کا ذکر آیا. اب ادھر اللہ کے نبی, ادھر صالحین, درمیان میں ہم. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب یہ دونوں تو بخشے ہوئے ہیں, کنفرم ہے, ہم بھی بخشے جائیں گے اللہ کے فضل سے. تو اللہ سے یہ امید لگا لیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ ہم بھی ان دونوں کے درمیان ہیں, لیکن عمل صالح کرنا ہوگا ہمیں, صرف باتوں سے نہیں, عمل صالحین کی طرح بننا ہوگا تاکہ ہم لوگوں میں آ سکیں. اور روزانہ کروڑوں اربوں مسلمان یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں, تو اللہ نے چاہا تو ہم صالح بن بھی جائیں گے اور اس دعا کے مصداق جنت میں جائیں گے. لیکن کوشش ضرور ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیے ذرا پڑھ لیجیے. تو اگلا حصہ آپ کو پتہ ہے تشہد کا, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو بس ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. وہی الفاظ ہیں جو ہم نے کل بھی پڑھے, اس سے پہلے اذان کے الفاظ میں پڑھے تھے, پھر وضو کی بعد از وضو دعا میں بھی پڑھے تھے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ذرا آپ لوگ مجھے بتا دیں. ہم نے پڑھا ہے ان, جی, ان کا مطلب کہ, ٹھیک ہو گیا. اگر چیٹ باکس میں نہیں لکھتے تو اتنا اونچا بولنا ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. اور جب یہ گواہی دیں تو میری باتیں اور عمل دونوں گواہی دے. اور لا کا مطلب نہیں, یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دہرائی ہو رہی ہے, لا, ما, لم, لن, نہیں, ان کا مطلب. الہ کی جمع الہۃ, نہیں ہے کوئی معبود, الا, سوائے, مگر, سوائے اللہ کے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس کو جلدی پڑھاتا جا رہا ہوں اور آپ اب اس پر توجہ کریں. ٹھیک ہو گیا. واشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ, ان کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے, ان بھی کہ, ٹھیک ہے, اور ان دونوں کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں یہ چاروں آگے, ان, انہیں پکا کر لیں بات, بھولنا نہیں آج کے بعد. عبدہ, اس کے بندے, یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے, اور رسولہ, اس کے رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. رسول کی جمع رسول. تو یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں
اس کی تشریح پہلی کلاس میں ہو چکی. تو آئیے ایک بات اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو دیکھیں وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی اس طرح ہم نے تم کو ایک امت، جعلناکم امتا، ہم نے تم کو ایک امت بنایا، وسطل، امت وسط، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے سب نے یہ گواہی دینی ہے. اللہ کے نبی کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر ڈلی، اس پوری امت پر، اس دین کو پھیلانا، اس کی باتیں لوگوں کو بتانا، تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، اس پر چلیں. اور ہم، اللہ نے یہی بات ہمیں ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، اقامتوں میں بار بار یاد کروا رہا ہے کہ یہ ڈیوٹی بھول مت جانا. ٹھیک ہے؟ تو دین کا سب سے امپورٹنٹ رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار 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 آ. لہٰذا یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بندے اور رسول ہونے پر گواہی دیں اور ان کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا تشہد کا ترجمہ. مجھے یقین ہے آج جب آپ نماز پڑھیں گے اور اس درمیان تشہد کے لیے بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آپ کو ایک یقیناً ایک ڈفرینٹ لطف اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. چلیے جی، اب آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو ایک دو سوال ہم لیں گے، پھر گرامر کی کلاس. جی سسٹر پوچھیے، آپ کی آواز مجھے صحیح طرح نہیں آئی. جب کوئی بھی سوال نہ ہو تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. تو مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں کہ آج کے سمجھ آ گئی سب کو. جی مسز سلمان احمد فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کوشچن یہ کہ کل جب اس سے پہلے والے ہم نے لیکچر میں پڑھا ہے ربو نا، اور آپ نے کہا جب وہ زبر لگ جائے گی نا اور شاید ربا نا تو وہ اس کا مطلب ہو جائے گا اے. تو اب یہاں ہم نے پڑھا یا اور ایو، تو اس کا بھی میننگ ہے اے. جی تو اس میں سر میں ہو رہی ہوں کہ اگر زبر ہو پھر بھی اے، اور یا پھر اس میں یا کا یا ایو ہاں کا اضافہ کر دیں تو پھر بھی اے. ایسے جی کیسے سر؟ تین چیزوں کا ایک ہی میننگ ابھی الگ الگ؟ ہاں، یہ ساری زبانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ کے سے معنی ہوتے ہیں. تو عربی میں بھی ہے. البتہ یہاں تو آپ حرف ندا کے طور پر سامنے ہی کہہ رہے ہیں نا، یا ایوہا یا ایوہا. عام بھی زندگی میں آپ دیکھیں کوئی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے تو اس کے معنی کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے، پھر اس کے معنی کے لیے 2 4 5 لفظ ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. عربوں نے اس طرح، ان کی زبان ہے، انہوں نے اس طرح ہمیں کہی ہے، ہم نے ایسے یاد کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے سر ایسا بھی ہے کہ اے اس کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو. اچھا، ہم چونکہ اس تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، یہ تفاسیر کی باتیں تو وہ آپ تفسیر میں پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا سسٹم اشال تنویر آپ بھی فرمائیے، آپ کا سوال بھی لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی سر میں نے ایک چیز کلیئر کرنی تھی کہ ایک الہ ہے نا کی طرف، اور ایک لا الہ والا الہ ہے، الہ یعنی معبود. تو وہ جو الہ ہے وہ الہ کے طور پہ وہ ہمیشہ مل کے ہی آئے گا نا، الہ مطلب اس کا ہا جو ہے اس کے ساتھ جوائن ہے نا، وہ مطلب وہ تو نہیں ہے نا ہاں، ضمیر ہے. ویری گڈ. وہ ہے الہ، اس کا ہا ادا ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے. الہ وہ معبود کے لیے، یہ ہے الہ. الف کے نیچے زیر والا حرف جر کی آپ بات کر رہی ہیں، طرف. اور ایک ہے علی، وہ عین والا علی، السلام علیکم.
تو یہ بالکل ہم سب نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. گڈ کوشچن جی. سو چیٹ باکس میں لکھا ہے اگر سب کچھ سمجھ آ جائے تو بھی کوشچن نہیں ہوتا ہے. تو چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے اگر سوال نہ ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آج ہم نے بڑی مزے کی چیزیں پڑھنی ہیں. ایک تو حروف جر کے بارے میں کچھ اصول پڑھیں گے اور نئے اشارے ھذا ہؤلاء ذالک اولئک بڑے مزے کے. تو ٹی پی آئی استعمال کریں گے. آئیں ذرا ٹی پی آئی دہرا لیتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے اور کیا کیجئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, سب مل کر کیجئے. اسم فعل حرف بہت دفعہ ہم نے پڑھ لیا کہ ان کی تعریف اب آپ کو یہ پکی ہو جانی چاہیے. پہلا ٹیبل 3 حروف جر جو ہم نے کیے تھے وہ یہ ہیں. کوئی کروانا چاہتا ہے آپ میں سے ایک ٹیبل معنی کے ساتھ کرواتا جائے تو سارے ٹیبل دہرائے جائیں گے. اس طرح ہمارے حروف جر جو ہیں. جی سسٹر مسز سلمان احمد کروائیے. آپ لاہو والا کروا دیجیے. لا والا, لا لی والا. جی سر. لاہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لا کا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لانا میرے ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے. ہاں اچھا اس کو سسٹر یوں پڑھیں, لہو لہم لکا. لاکا کہیں گے نا تو یوں لگے گا کہ آپ الف کا اضافہ کر رہی ہیں ساتھ. لکا, لی, لکم, لی لنا لکم لان اور لہا. ٹھیک ہے کیونکہ اس کی لہا یہاں سر. آواز, ہاں لا کی عورت آواز لمبی نہیں کرنی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر عفت آرا آپ کروا دیجیے اس سے اگلے والا. السلام علیکم سر. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے, منہا اس عورت سے. بہت خوب. دیکھیں نا یہ روانی اب آ گئی ماشاء اللہ آپ کے کروانے میں. سسٹر تطہیر سب لوگ یہ اب اتنی روانی سے کروا رہے ہیں. سسٹر تطہیر اب آپ کروائیے اگلے والا. انہوں اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, اور انا ہم سے. بہت خوب بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگلے والے میں سے کرواتے ہیں بی کا ٹیبل اور سسٹر سروج کو دعوت دیتے ہیں. کروائیے. جی سسٹر سروج کروا رہی ہیں, آواز نہیں آ رہی ابھی تک. چلیں آپ کی آواز نہیں آئی تو سسٹر ساجدہ راشد آپ کروا دیجیے. بھی آپ سے, بھی ان سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بھی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بینا ہم سے, بیہا ویری گڈ, سکھاؤ سے. زبردست, گڈ ہو گیا جی. سسٹر مسز رابعہ ضیاء آپ کروائیے فی والا. یہ آپ کی آواز آتی ہے تو رک گئی, آ نہیں رہی. سر آ رہی ہے آواز. آپ فرمائیے. ٹھیک ہے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیجا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. ایکسیلنٹ, بہت اچھا کروایا آپ نے. سسٹر رابعہ بلال آپ کروا دیجیے اگلا. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس ایک عورت پر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اچھا جی سسٹر فاطمہ چودھری آپ کروائیے اس سے اگلا. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف,
इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। बहुत अच्छा सिस्टर, जबरदस्त सिस्टर उम्मे कलसूम, आप करवाइए। सिस्टर उम्मे कुलसूम शायद ड्रॉप हो गया है। सिस्टर साजिदा रशीद राशिद, आप करवा दीजिए माँ का। माहू उनके साथ माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, मा ही मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ। बहुत अच्छा। सिस्टर इफ़त आप करवा दीजिए इंदा का। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हम सबके पास, इंदा हा उस मोनस के पास, औरत के पास। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बस यहाँ ये याद रखना है कि मा और इंदा जो हैं ये इसम है और ये हरूफ जर की तरह काम करते हैं। तो ये 9 हमने हरूफ जर जो है ना पढ़े हैं, 9। ठीक है जी। इन 9 हरूफ जर को अब हम इनके बारे में कुछ रूल हैं, 4 रूल हैं, वो पढ़ते हैं। देखिए, ली मिन अन बी फी अला इला और मा इंदा इसम है लेकिन हर्फ की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। पहला रूल, असूल नंबर 1, जरा गौर से सुने। हर जुबान का हर्फ जर अलग, हर जुबान का हर्फ जर अलग। आज बहुत से मसले हल हो जाएंगे। ये जो कल हमारी बहन एक सवाल भी पूछ रही थी कि सर ये आया तो ये हर्फ है, तर्जुमा यूं क्यों हो रहा है। तो आमनतु बिल्लाही, आमनतु होता है मैं ईमान लाया, बिल्लाही अब बी जो है ना, अरबी में तो हमने माना पड़ा है से या की, लेकिन यहां देखिए जब तर्जमा कर रहे हैं तो बन रहा है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसका मतलब हुआ कि जब जुबान बदली ना तो दूसरी जुबान में उसके तर्जुमे के लिए हमें उस जुबान से रेलेवेंट कोई चीज लेनी पड़ी। अच्छा, अब उसी को देखें उर्दू से इंग्लिश में हुआ तो आई बिलीव इन अल्लाह। अब अगर आप उर्दू से इंग्लिश वाला तर्जुमा ही देखें, इंग्लिश वाले दोबारा उर्दू में करें तो क्या बना, आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह में यकीन रखता हूं, मैं यकीन लाया। तो इसका मतलब है कि हर जुबान में हर्फ जर अपने माना को बदल देता है। हर जुबान का हर्फ जर अलग तरह से होता है। ठीक है, एक ही बात है ईमान लाना, लेकिन अरबी में बी, अंग्रेजी में इन, उर्दू में पर। तो काम को देखकर उसकी मुनासबत से हम हर्फ जर लेकर आएंगे। ठीक हो गया, यह है रूल नंबर 1। आपने परेशानी और हम इन्हें दोहराते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कभी हर्फ जर अरबी में तो होगा मगर जब तर्जमा करेंगे दूसरी जुबान में गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों काम हो सकते हैं कि कभी अरबी के लफ्जों में हमें नजर ना आए लेकिन तर्जमे में लाएंगे, है ना। अब ये काम आपको कुरान में अक्सर आप कहेंगे कि अच्छा ये तर्जमा में कहां से आया, ये तो अरबी में तो कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है। तो ये इसलिए ये असूल याद रखने बड़े जरूरी हैं। ठीक है, अब जैसे देखें इग़फ़िर ली में ली लाम का जो है ये हर्फ जर है, यही वाला ली वाला जो हमने कहा था, लेकिन इंग्लिश तर्जुमे में ये गायब है। फॉरगिव मी, असल में तो ली का फॉरगिव फॉर मी आना चाहिए ना, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखेंगे फॉरगिव फॉर मी तो माना ही और हो जाएगा। तो फॉरगिव मी, बख्श दे मुझे। अब देखें उर्दू में देखें बिल्कुल और ही तरह तर्जुमा हो रहा है, बख्श दे मुझे। तो हर्फ जर अरबी में होगा, दूसरी जुबान में नहीं। बाजुकात वही बात जो अभी मैंने कही है, अरबी में नहीं होगा, तर्जुमे में लाना पड़ेगा। ये एक मिसाल आपके सामने, वरहमनी, तो वरहमनी, इसमें अब आपके सामने देखें कोई हर्फ जर नजर नहीं आ रहा। वाह है, इरहम है और नी ये वाला ही जमायर के तौर पे ये है, जमीर है, हर्फ जर कोई नहीं है इसमें। लेकिन जब हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रहम कर मुझ पर। अगर मैं कहूँ रहम कर मुझ तो माना ही नहीं बनेगा, है ना, मुझ पर। इंग्लिश में भी देखें हैव मर्सी ऑन मी, ऑन मी। तो ये तीसरा रूल हमने ये ध्यान में रखा। चौथा रूल जो है इसका, हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील।
دیکھیں انگلش کی ایک مشہور مثال ہے. اگر میں آپ کو کہوں گیٹ ان تو مطلب اور، اگر میں کہوں گیٹ آؤٹ تو بالکل اپوزٹ مطلب. حالانکہ گیٹ وہی ہے، حرف جر بدلا ہے آخر میں، ان آؤٹ ہو گیا. اگر میں آپ سب سے کہوں گیٹ اپ تو مانا اور، گیٹ ڈاؤن بالکل اپوزٹ مانا. گیٹ وہی ہے شروع میں، اپ ڈاؤن سے مانا بدل گیا. اردو میں بھی اگر کہیں لکڑی سے مارا تو مطلب یہ ہوا لکڑی سے مارا کسی کو. لکڑی کو مارا تو پھر اس کو لکڑی کو مارا. تو حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. 4 کلیے ہم نے یہ اصول ہم نے سیکھے. اس کی مثال عربی میں حرف جر بدلنے سے معنی کیسے بدلا. درود شریف میں آتے ہیں نا اللہم بارک علی، تو اللہم صلی علی محمد، تو صلی علی رحمت دے. صلی کا مطلب اصل میں ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن جب صلی کے ساتھ لی جیسے آتا ہے سورہ کوثر میں فصلی لی ربی کا، تو پھر اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھیے اپنے اللہ کے لیے، رب کے لیے. لیکن جب صلی علی آئے گا تو مطلب بن جائے گا رحمت بیچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، رحمت بھیجی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اگزامپل ہو گئی. تو چاروں رول ذرا اکٹھے ایک دفعہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کون مجھے یہ بتائے گا 4 رول آپ کے سامنے ہیں؟ جی ریز ہینڈ کر کے مجھے بتائیں کون سے 4 رول ہم نے سیکھے ابھی. جی یہ ہماری جو بہن ہے نا سسٹر سلمان احمد، یہ سارا ثواب لے جائیں گی. سب سے پہلے یہ تیار ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتی ہیں. جی سسٹر فرمائیے. جی سر، یہ 4 جو رول ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہر زبان کا جو ہے نا حروف جر الگ ہوگا. دوسرا یہ کہ کبھی عربی میں ہوگا لیکن ترجمے میں نہیں آئے گا، اور کبھی اس کے وائس ورسا ہوگا کہ عربی میں نہیں ہوگا لیکن ترجمے میں آ سکتا ہے. اور چوتھا یہ کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، ٹوٹل میننگ جو ہے چینج ہو جاتی ہے. ایکسلنٹ. سسٹر تطہیر آپ ان کی 1 بائی 1 ہمیں ایک دفعہ پھر بتا دیں، اور اگر اگزامپل ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی دے دیں ساتھ. ہر زبان کا حروف جر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. اگزامپل نہیں ذہن میں آ رہی. اور ہر حرف ہر عربی میں اکثر حرف جر ہوگا مگر ہماری زبان میں نہیں ہوگا، اور اکثر عربی میں ہوگا اور ہماری زبان میں نہیں ہوگا. اور ہر حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثالیں آسان سی دیکھیں نا، ہر زبان کا حرف جر الگ. آمنت باللہ اس میں بی ہے، اور ہم نے کیا جب اردو میں کیا تو کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آئی بلیو ان اللہ. حرف جر عربی میں دوسری زبان میں غائب تو اغفر لی ہے نا. حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ورحمنی. مثالوں سے نا پھر کانسیپٹ اچھا یاد رہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ رٹے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حرف جر بدلنے سے معنی بدل گیا. صلی لی ربی کا، صلی علی. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. سسٹر عفت آ رہا، اب آپ مثالیں دے سکتی ہیں ایک دفعہ میں. کا حرف جر جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پر آتا ہے، اس میں نہیں آتا. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، جیسے اغفر لی، تو اس میں لی لگا ہوا، لیکن جب ہم کہیں گے کہ مجھے بخش دے تو اس میں اردو میں نہیں آتا. کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، جیسے ورحمنی کہ مجھ پر رحم کر، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں نہیں آتا. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں صلی لی ربی کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، صلی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج. تو حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے. بہت خوب، اتنا اچھا آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ اب ہم سب کے پکے ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے آج ہم نے ایک مزے کی چیز بھی کرنی ہے. یہ تو حروف جر چونکہ ہم نے پڑھے تھے تو یہ 4 اصول سیکھ لیے، لیکن آج کے اشارے، آج نئے اشارے ہیں، تو ذرا فریش ہو جائیں.
पिछले इशारे कर करके आपके जरा वो थोड़ा सा हो जाता है ना बोर्डम टाइप, तो हम जरा नए इशारे सीख रहे हैं आज। और आज के इशारे जो है ना ये देखें, एक उंगली और यूं नीचे की तरफ अपने सामने नीचे इशारा कर रहे हैं, हाजा हाजा हाजा। अब ये हाजा हो सकता है ये मेरे पास ही मोबाइल पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ हाजा हाजा जब्बालुन। याद है आपको, हमने अरबी पढ़ी है मोबाइल की, जब्बाल, हाजा जब्बालुन, हाजा ये, हाजा ये। अब अगर मैं ये ज्यादा उंगलियां खोल के यूं कहूं ना, हाउलाई, तो ये सब मेरे पास हो सकता है ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो मैं कहता हूं हाउलाई कुतुब, ये सब की सब किताबें हैं। करें, सब करें मेरे साथ, हाजा ये, हाउलाई ये सब, ठीक है, पहला इशारा। अब अगर मैं यूं, ये जो इशारा जो है ना, इशारा समझ ले कहाँ कर रहा हूं मैं, ना तो मैं बिल्कुल राइट पे कर रहा हूं, क्योंकि राइट पर करूंगा तो ये दूसरे इशारों के साथ मिक्स हो जाएगा, ना मैं बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूं, सामने आपकी तरफ, बल्कि यूं दोनों के दरमियान 45 डिग्री पर, जालिका, जालिका वो मुझे दूर, ये इस वक्त जो है ना कमरे का कोना नजर आ रहा है, जालिका वो, उलाइका वो सब, उलाइका वो सब के सब। तो हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। कौन करवाएगा ये इशारे? पहले तो ये 4 आसान से इशारे। जी सिस्टर ततहीर अफजल करवाइए। हाजा ये, नीचे की तरफ एक उंगली के साथ हम करेंगे एक चीज के लिए, वाहिद चीज के लिए। हाउलाई ये सब, 4 उंगलियों के साथ हम नीचे की तरफ ही करेंगे ज्यादा चीजों के लिए। ज़ालिका ये हम करेंगे किसी एक चीज को पॉइंट करने के लिए। उलाइका वो सब, ज्यादा लोगों को पॉइंट करने के लिए, हमारे सामने या कहीं पे भी। बहुत अच्छा, आपने साथ की जो वजाहत की ना बहुत अच्छी की है, वेरी नाइस। सिस्टर साजिदा राशिद, आप भी 4 इशारे करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाजा ये, नीचे की तरफ इशारा एक उंगली से, हाउलाई ये सब, 4 उंगलियां जमा करके नीचे की तरफ इशारा। जालिका वो, सेंटर में सर, मतलब सेंटर में भी, सामने और साइड की सेंटर में इशारा। उलाइका नहीं, उलाइका वो सब, 4 उंगलियों से साइड पे इशारा सर, सेंटर में। बिल्कुल ठीक है, 45 डिग्री पर, वेरी गुड, जी माशाल्लाह। सिस्टर मिशाल तनवीर, अब वजाहत अब सबको आ गई है, सिर्फ इशारे करवा दें आप। हाजा ये, हाउलाई ये सब, ठीक हो गया। सिस्टर उमामा उर्वा, आप करवाइए। सिस्टर उमामा, आपको अनम्यूट किया, आप खुद को अनम्यूट करके 4 इशारे करवा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाजा ये, वालेकुम अस्सलाम। हाउलाई ये सब, हाँ ये सब जमा, जालिका वो और उलाई का वो सब जमा। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत खूब। सिस्टर साइमा यास्मीन, आप भी करवा दें। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। ठीक है जी। अब ये 4 इशारे हमने सीखे और टीपीआई से हमने इसकी प्रैक्टिस की। ये वही लिखा हुआ है कि कैसे करने हैं इशारे। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 4 इशारे कुरान में 1000 बार आए, 1000 टाइम्स।
تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے پکے کرنے ہیں. اچھا اس کے ہم کیا کرتے ہیں آج مؤنث کے اشارے بھی ساتھ ہی سیکھ لیتے ہیں. پھر ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ جی مؤنث کا ذکر ہی نہیں آتا, تو مؤنث کے اشارے بھی ساتھ ہی سیکھتے ہیں. آئیے اچھا نہیں, اشاروں سے پہلے تھوڑا سا عربی بول چل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اشارے کریں گے. حاذا مسلم, حاذا مسلم, ہؤلاء مسلمون. اب یہ دیکھیے جمع کے ساتھ جمع کا سنگولر, ذالک مسلم اولئک مسلمون. یہ تو سمپل سی بات ہے, آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب عربی بول چال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سسٹر عفت, میں اگر آپ سے پوچھوں من حاذا, حاذا مسلم. من ہؤلاء, ہؤلاء مسلمون. من ذالک, ذالک مسلم. من اولئک, اولئک مسلمون. اولئک مسلمون. تو قرآن کے بالکل شروع میں آتے ہیں نا اولئک هم المفلحون, ہے نا. ابھی آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو بالکل شروع میں ہی یہ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اولئک دو دفعہ دیکھیں, یہ شروع میں اس لائن کے اندر یہ آ رہا ہے. تو یہ بول چال میں ہم نے اس کو کیا. اچھا اب ہم جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مؤنث کے بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس ہاتھ سے ہم نے کیا حاذا, حاذا. تو آئیے اس ہاتھ سے ہم کریں گے حاذیہ. کیا کریں گے؟ حاذیہ مؤنث کا. اور ہم نے کیا تھا ذالکا ادھر سے, اور ادھر سے کریں سنگل انگلی سے تلکا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ آئیں ذرا میرے ساتھ کریں. حاذا کی مؤنث حاذیہ, ذالکا مؤنث تلکا, ذالکا تلکا. کون کرائے گا اشارے؟ کروائیے. سسٹر سائمہ عبد الواحد کروا دیں. حاذا یہ مذکر کے لیے, حاذیہ یہ مؤنث کے لیے, ہؤلاء یہ سب کے لیے, تلکا ذالکا وہ مذکر کے لیے, تلکا وہ مؤنث کے لیے, اولئک وہ سب کے لیے. بہت خوب, زبردست ہو گیا. اچھا سسٹر عظمیٰ لیاقت, سسٹر عظمیٰ لیاقت کروائیے. حاذیہ یہ, ہؤلاء یہ سب, تلکا وہ, اولئک وہ سب. ٹھیک ہے جی. سسٹر رابعہ, مسز رابعہ ضیاء. حاذیہ یہ, ہؤلاء یہ سب, سوری سر, حاذیہ یہ عورت, ہؤلاء یہ سب, تلکا وہ عورت, اولئک وہ سب عورتیں. اچھا دیکھیں اب ہم نے اس میں کیا چیز سیکھی, ایک اور نقطہ کلیئر ہو گیا, سب غور سے سنیے کہ حاذا کی جمع ہؤلاء اور حاذیہ کی جمع بھی ہؤلاء, جمع ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. سنگولر میں الگ ہے. حاذا مذکر سنگولر کے لیے, واحد کے لیے. حاذیہ سنگولر مؤنث کے لیے. لیکن ہؤلاء یہ سب, ہؤلاء یہ سب سیم. اسی طرح ذالکا وہ مذکر واحد کے لیے, تو اس کی جمع اولئک. اور یہاں پہ مؤنث کے لیے تلکا مؤنث واحد کے لیے, لیکن جمع وہی اولئک وہ سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو 1000 دفعہ یہ قرآن میں آئے ہیں, ہم اس کو اچھا سے انشاءاللہ یاد کر لیں گے. یہ اشارے, آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم ہے وہ جو ہوم ورک میں آپ کو چیزیں کہتا رہتا تھا نا, اسی حوالے سے پہلی بات جو ہے حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. کتنی پیاری مزے کی چیز ہے.
اب آپ چونکہ عربی زبان کے جاننے والے بن گئے نا تو ذرا الفاظ پہ تھوڑا غور کیا کریں. اقرأ القرآن، قرآن کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو. فَإِنَّهُ پس بے شک یہ یأتی آئے گا، کب؟ یوم القیامہ قیامت کے روز، شفیع لاصحابہ اپنے صحاب کے لیے، یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے لیے سفارشی بن کر. تو اب یہ کتنی مزے کی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. کس روز؟ قیامت کے روز. قیامت کے دن کا آپ سب کو پتہ ہے نا اس کی ہولناکی. یہ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب بھاگ بھگ جائیں گے ایک دوسرے سے. تو اس روز سوچیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک بندہ آپ کی سفارش کر سکتا ہے تو آپ کا کیا عالم ہوگا نا. تو وہ یہ قرآن ہے، یہ کر سکتا ہے آپ کی اس دن سفارش، کوئی اور نہیں. تو لہٰذا اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، میں اور آپ، ہم سب. اور یہ تب مضبوط ہوگا جب ہم اسے اچھا سمجھیں، اس سے تعلق جوڑیں، اس کو پڑھیں تھوڑا زیادہ جس قدر ہو سکے. جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے، اس کی عربی پڑھیے پہلے اور روزانہ پڑھیے، اور کم از کم 5 منٹ کی تلاوت. آج کل تو رمضان ہے الحمدللہ آپ بہت پڑھتے ہوں گے، بار بار پڑھتے ہوں گے، لیکن زندگی میں معمول رکھیے 5 منٹ کم از کم روزانہ. اور آپ میں جب پڑھیں تو ہم عام لوگوں کی طرح نہیں پڑھیں گے، بلائنڈلی نہیں پڑھیں گے، بلکہ الفاظ پر غور کرتے ہوئے. تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے آج کل. میں یہ بغیر ترجمے والے قرآن میں سے پڑھتے ہوئے آیات کو دیکھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں کہ میرے ذہن سے جو بند ہے، جو میں جانتا ہوں، تو بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کی کلاس مکمل کی. قرآن میں آنے والے 27,536 الفاظ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں.